اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ہر روز کے طریقہ کار کے تحت آئیے سب سے پہلے ان مرحومین کو یاد کیا جائے کہ جن کے سورہ فاتحہ کے لیے آپ سبھی سے التماس کی گئی ہے۔ مرحوم مغفور حاجی حبیب اللہ ابن غلام رضا منصوری، مرحومہ سیدہ ربیہ بانو بنت سید محمد حسین، ان دو مرحومین کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اور کل مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ عزیزان محترم، آپ سبھی مسلسل جس مبارک اور عظیم الشان سورے کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں، یہ سورہ مبارکہ نبأ کے عنوان سے آپ سبھی واقف ہیں۔ 40 آیتوں کا یہ سورہ کہ جو مکی سورہ ہے، اس سورے میں اللہ رب العزت نے ایک اہم پیغام بشریت کو دیا ہے، اور اس پیغام کی طرف ہم سبھی گامزن ہیں سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم سبھی کوشاں ہیں۔ قرآن مجید نے اس سورے کے اس حصے میں انسانوں کو ایک عظیم نعمت کی طرف متوجہ کرایا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ازواجا یعنی جوڑا بنانا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو ازواجا یعنی جوڑے کی شکل میں قرار دیا۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جوڑے کے طور پر، یعنی ایک انسان اگر اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جوڑا اس دنیا میں ضرور قرار دیا ہے، اور اسی لیے انسان کو دنیا میں تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی لو لگانی چاہیے اور اللہ سے امید مانگنی چاہیے، اس لیے کہ جوڑے اللہ رب العزت نے معین کیے ہیں، جس کو جس جگہ کے اوپر اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اس کا عقد وہاں پر ہونا ہے، اس کا عقد وہیں پر ہونے والا ہے۔ بہرحال وہ ایک علمی گفتگو ہے کہ جس میں مجھے نہیں جانا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کا کوئی نہ کوئی جوڑ ضرور بنایا ہے، اور اس جوڑ تک اس انسان کو اللہ پہنچائے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت سے افراد ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے وقت تاخیر سے رکھا ہے، کسی کے لیے وقت جلدی رکھا ہے، جس کو جس انداز میں بھی اللہ نے جوڑے کے طور پر قرار دیا ہے وہ اس جوڑے تک پہنچے گا۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے جوڑا کم مدت کے لیے ہے، کچھ کے لیے لمبی مدت کے لیے ہے، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اس جوڑے کے ساتھ پوری زندگی گزاریں گے، اور دونوں
इस दुनिया से इस जोड़े के साथ रुखसत होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जो जुदा होकर जुदा रुखसत होंगे, लेकिन बहरहाल लोगों को अल्लाह ने जोड़े के साथ बनाया है। और इसीलिए जब कभी किसी मौके पर इख्तिलाफ की बिना पर अलहदगी पैदा हो जाती है तो इसके माना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जोड़ा बनाया था उस जोड़े में इंसानों की मिजाज की दखालत की बिना पर अलहदगी हुई है। इस अलहदगी का इंसान से ताल्लुक है, इंसान के किरदार से ताल्लुक है, अल्लाह के इंतजाम से इसका ताल्लुक नहीं। इल्म परवरदिगार में है, लेकिन यह अल्लाह के इंतजाम में शामिल नहीं है कि इंसान अपने इख्तिलाफात की बिना पर एक दूसरे से जुदा हो रहा हो। लेकिन अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़ा जरूर बनाया है। लेकिन एक बात और मैं कहता चलूं कि जो बहुत से शुबहात को खत्म कर देने वाला है कि बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जिनका अल्लाह ने जोड़ा तो करार दिया, लेकिन शायद दुनिया के हालात, लोगों का मिजाज, लोगों की कैफियतें, इन सब की बिना पर शायद ये जोड़ा इस दुनिया में कायम ना हो पाए। लेकिन अल्लाह के इंतजाम के मुताबिक ये जोड़ा उस इंसान को इस दुनिया के बाद की दुनिया में, कि जो आखिरत की जिंदगी है, कि जिस जिंदगी के लिए इस दुनिया में इंसान को भेजा गया है, उस जिंदगी में अल्लाह उस जोड़े को बरकरार करने वाला है। इसके माना है कि इस दुनिया में अल्लाह ने जिस जोड़े को बनाया, जरूरी नहीं कि इसी दुनिया में ये दोनों आपस में मिल जाएं। हो सकता है कि इस दुनिया के बाद, हो सकता है कि हिसाब किताब के बाद, हो सकता है कि महशर के बाद इसे जन्नत में उस जोड़े के साथ रहने का मौका और उस जन्नत में रहने की सआदत मिल जाए। लिहाजा इस एक शरह की बिना पर हो सकता है कि बहुत से सवालात जो जहनों में पैदा हुए वो दूर हो गए हों। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़े बनाए हैं और इसीलिए डिफरेंसेस के बावजूद, आपस में एक दूसरे के बराबर न होने के बावजूद, बहुत सी कमियां होने के बावजूद इंसान को जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हुए एक दूसरे के साथ सुलह और आशती के साथ जिंदगी गुजारे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर कोई जोड़ी करार दी है तो कोई ना कोई उसके अंदर मसलहत जरूर छुपी हुई है। लेकिन बहरहाल अगर इसके बावजूद इंसान इस तरह के फैसले करे कि अब हमें साथ में नहीं रहना है, तो इसके माना है कि ये इंसान के गलत इंतखाब की बिना पर है, ये अल्लाह के इंतजाम की बिना पर नहीं हो रहा है। आइए चलिए अगले जुमले की तरफ, जो कुरान मजीद की अगली आय शरीफा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बड़ा ही अहम पैगाम तमाम इंसानों को दिया है। वो उस नेमत का जिक्र है कि जिस नेमत को हम सुबह शाम अपने सामने देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और जो अजीम नेमत है जिसको हम हिसाब में नहीं लेके आते, लेकिन बड़ी अहम नेमत है जो हमारे पास है। कुरान मजीद कह रहा है कि वजअलना नौमकुम सुबाता, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि और हमने तुम सब के लिए नींद को आराम का जरिया करार दिया है। ये जो इंसान के पास नींद की नेमत है वो एक अजीम नेमत है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के पास ये नींद की नेमत करार दी है, इसे अहम समझना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी मामूली नेमत नहीं है, ये वो नेमत है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करार दिया है, और इस नेमत को इंसान को गौर करना चाहिए और इसके मुताबिक महसूस करना चाहिए कि क्या अजीम नेमत है जो अल्लाह ने उसके हवाले की है, और इसके लिए उसे हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्रगुजार बनना चाहिए। मैं अर्ज करूं कि ये नींद जिसे अल्लाह ने इंसानों के लिए करार दिया है, ये वो नींद है कि जिस नींद में निहायत ही नेमतें छुपी हुई हैं। आप जानते हैं आज इंसान इतनी तरक्की कर जाने के बावजूद इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा है कि ये नींद के जो इंसान के पास आती है, इस नींद की हकीकत क्या है, नहीं समझ में आ रहा है इंसान की। आज तक इंसान मुकम्मल तौर पर इस बात को कश्फ नहीं कर पाया है। ये नींद
جو انسان کی آنکھ پر غالب آ جاتی ہے، انسان کی کان پہ غالب آ جاتی ہے، انسان کی زبان پہ غالب آ جاتی ہے، انسان کے ہاتھ پیر پہ غالب آ جاتی ہے، حتیٰ انسان کے دماغ پہ غالب آ جاتی ہے، یہی وہ نیند ہے کہ جو سب کچھ جس کے اختیار میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دل ہے جو انسان کا دھڑک رہا ہوتا ہے، اس پر اس نیند کا غلبہ نہیں ہونے پاتا۔ اور اسی لیے روایات کی دنیا میں بھی یہ جو انسان کا دماغ ہے کہ جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس انسانی دماغ سے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ یہی نوم ہے، کہ یہی نیند، ان النوم سلطان الدماغ، انسان کے دماغ، انسان کے ذہن کے لیے یہ نیند سلطان ہے۔ وَهُوَ قِوَامُ الْجَسَدِ وَقُوَّتُهُ، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ یہ انسان کے جسم کے لیے بے پناہ ضروری ہے، اسے قوام عطا کرتی ہے اور اسے قوت عطا کرتی ہے۔ بہترین ذہن کا انسان ہے، آپ اس سے جس طرح کے جو بھی مسائل پوچھنا چاہیں وہ آپ کو جواب دینے پہ تیار ہے، لیکن یہی انسان جو صبح سے لے کے رات تک مصروف کار رہا اور رات میں بستر پہ جا کے سونا چاہتا ہے، اگر اس انسان کو نیند نہ ملے اور پھر اگلی صبح میں آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں، وہی انسان جو ایک دن پہلے بہترین جواب دے رہا تھا، آج آپ کے سوال کو سن کر غصے میں آ رہا ہے۔ کل وہی باتیں اس کو معلوم تھیں، آج بتانے پر تیار نہیں ہے، آج وہ کوئی سوال سننے پہ تیار نہیں ہے، کل وہ پوچھ رہا تھا، آج جواب دینے پہ تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کو نیند نہیں ملی ہے۔ کتنی قیمتی ہے یہ نیند، کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کا وجود جس موقع کے اوپر آرام کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں ہے، اور اسی لیے یہ عجیب نظام ہے اللہ کا۔ ایک انسان کو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے سے لے کر 9 گھنٹے کے درمیان آرام کرنا ضروری ہے۔ اگر آرام کر لیتا ہے تو پھر اگلے کاموں کے لیے قوت اور توانائی مل جاتی ہے۔ معمولاً سمجھایا جاتا ہے کہ نیند آتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن عجیب ہے، سوتا انسان ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن جب اٹھتا ہے پیروں کو طاقت مل چکی ہوتی ہے، ہاتھوں کو قوت مل چکی ہوتی ہے، پورا وجود توانائی حاصل کر چکا ہوتا ہے، فریش ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ کام کرنے پہ تیار ہے۔ لیکن یہی آنکھوں کی نیند اگر اسے نہیں ملی، ہاتھ کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، پیر کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، آنکھ انسان کی دیکھنے پہ تیار نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہی انسان روڈ کے اوپر اگر گاڑی چلا رہا ہے یہ خطرناک بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نیند کو نعمت کے طور پہ اللہ نے اس کے حوالے کیا تھا، اس نیند کو وہ حاصل نہیں کر پایا۔ نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جو اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی نیند کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں دوائیں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ نیند آ جائے، نہیں سو پاتے، نتیجے میں کوئی کام نہیں کر پاتے۔ یہی انسان سو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جتنے بھی نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، سائیکولوجسٹ، سائیکریٹسٹ، یہ کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کو نیند آئے، لیکن دھیرے دھیرے دواؤں کے ذریعے سے نیند نہ آئے، بلکہ ان کو نیچرل طور کے اوپر یہ نیند آ جائے، نیچرل سلیپنگ کی طرف آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اس سسٹم میں اس انسان کو اگر نیچرل طریقے سے نیند آ رہی ہے، تب جا کر یہ صحیح بدن کے ساتھ اپنی زندگی کو آرام دہ قرار دے پائے گا، ورنہ یہ انسان مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اگر نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ دماغ کی جو انسان کے ذہن کی شارپنیس ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ انسانوں کے بدن کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند صحیح طور پہ نہیں لے پایا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر اسے مل جائیں، بدن سارا مکمل طور پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حتیٰ یہ انسانی نظام کے اندر ڈائجیشن سسٹم، یہ بھی اگر انسان کے اندر نیند نہ پوری ہو پائے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بہت سی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، ایسیڈیٹی کی پرابلم، بد ہضمی کی پرابلم، نہ جانے کون کون سی پرابلمز ہیں کہ جو صرف اس بنا پر پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کو صحیح موقع پر نیند نہیں مل پائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچہ کہ جو امتحان کی تیاری کر رہا ہے،
اس سے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم تیاری کرو، وہاں اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹائم پر سونا بھی، اس لیے کہ اگر تم ٹائم پر نہیں سوئے، تم نے رات بھر پڑھائی کی، نیکسٹ ڈے مارننگ میں جب تم پیپر دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھو گے، پیپر سامنے ہے، ساری تیاری ہو چکی ہے، سب کچھ اس کے مائنڈ میں ہے، لیکن ہاتھ لکھنے پہ تیار نہیں ہوگا، بدن ساتھ نہیں دے گا، ذہن اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے رات میں اپنی نیند کو صحیح طور پہ نہیں لیا ہے، اس کا پورا بدن اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ لہذا اس عظیم نعمت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ عظیم دولت ہمارے حوالے کی ہے بغیر کسی اجرت کے، اور اسی لیے رات کی نیند لے لینے کے بعد انسان کو صبح میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے آرام کرنے کا موقع دے دیا۔ اسی لیے جس نظام کو اللہ نے قرار دیا ہے، اس نظام میں انسان کو کچھ دیر آرام ضرور کرنا ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت دنیا میں ہو، کچھ دیر اس کو آرام ضرور کرنا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک عجیب حساب ہے، اللہ نے سب کے لیے ایک جیسی نیند نہیں رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو مثلا 6 گھنٹے سونا ہے یا سب کو 9 گھنٹے سونا ہو، نہیں، کسی کو 6 گھنٹے، کسی کو 7 گھنٹے، کسی کو 8 گھنٹے، کسی کو 9 گھنٹے، کچھ ہیں جن کو 9 گھنٹے سے آگے سونا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی کم نیند بھی ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں نے محنت کے ذریعے سے اپنی 6 گھنٹے کی نیند کو 4 گھنٹے کی نیند بنایا ہے، ایسے افراد، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ دیر ہی صحیح، 4 گھنٹے ہی صحیح، ان کے لیے سونا ضروری ہے۔ 24 گھنٹے میں کچھ دیر ان کو اپنے جسم کو آرام دینا ہے، یہ کتنی قیمتی ہے۔ اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو روایتوں میں اس نیند کے لیے لفظ وارد ہوا ہے، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے بعد انسان اپنے پروردگار سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اسی نیند کے لیے جو روایتوں میں لفظ وارد ہوا ہے، وہ آپ اگر توجہ فرمائیں، روایت سے پہلے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 42 قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ زندگیوں کو موت دے دیتا ہے، ٹھیک، والتی لم تمت فی منامہا، وہ افراد کے جو نیند کی حالت میں نہیں دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ نیند موت کا ایک پارٹ ہے، یہ انسان اس نیند کے ذریعے سے اپنی اس موت کے نہایت درجہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی موت نہیں آئی ہے لہٰذا دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ رات میں جس نے تمہیں موت دی اور پھر صبح زندہ کر دیا، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ رات میں انسان کے پاس آنے والی نیند نہیں ہے، یہ موت ہے کہ جو تقریباً ہاف ہے، نصف ہے، کہ جو انسان کے پاس آ رہی ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے اس موت کو انسانوں کے لیے تقریباً اس طرح سے اشارہ کیا کہ انسان اس نیند کے ذریعے سے اپنی موت کو یاد کرے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں اسی نیند کے لیے لفظ جو وارد ہوا ہے، فرمایا کہ ان النوم اخو الموت، اخ کہتے ہیں بھائی کو، روایت کہہ رہی ہے کہ یہ نیند موت کا ایک بھائی ہے، یعنی تقریباً وہی کیفیت، وہی پوزیشن، وہی انداز کے جو ایک دنیا سے چلے جانے والے کا ہوتا ہے، وہی انداز سو جانے والے کا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک وہ انسان جس کی روح بدن سے نکل چکی ہے، اس انسان کا عالم یہ ہے کہ اب اس کے بدن کا کوئی بھی پارٹ کام نہیں کر رہا ہے، لیکن بس ایک حصہ کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دل، وہ ہے کہ جو اس انسان کا کام کر رہا ہے، نتیجے میں وہ زندہ ہے، سو رہا ہے، ورنہ سارا بدن انسان کا مر چکا ہوتا ہے تقریباً۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ یہ نیند کی پوزیشن میں انسان کی روح ہے جو بلندیوں کی طرف جاتی ہے، اگر اس بلندی پر رہ جائے تو موت آ جائے، بلندیوں سے واپس آ جائے دوبارہ جسم میں تو یہ انسان زندہ شمار ہو، روایتوں کی بنا پر۔ اسی لیے نیند کو بہت زیادہ موت سے قریب سمجھا گیا ہے، اور اسی لیے نیند کی آغوش میں جس موقع کے اوپر سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ موت کیا ہے، فرمایا یہ موت وہی ہے جو ہر رات تمہارے پاس آتی ہے،
ہر رات تمہارے پاس آنے والی یہی موت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صبح میں تم دوبارہ بیدار ہو جاتے ہو، زندگی مل جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، پھر موت کے ساتھ سو جاتے ہو، پھر اگلے دن صبح میں بیدار ہو گئے تو پھر تمہیں زندگی مل گئی، ورنہ یہ ہر رات آنے والی موت ہے۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر انسان بستر پہ لیٹا ہو اسے ذکر پروردگار کرتے ہوئے لیٹنا چاہیے، اس لیے کہ اگر صبح میں اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اب کوئی کھول نہیں سکتا، پھر اس انسان کو لوگوں کے درمیان بھی رہنے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ اس کو لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ لہٰذا رات میں جس موقع پر انسان آرام کرنے کے لیے بستر پہ لیٹے، دعا کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کچھ نہیں صحیح کم از کم بسم اللہ کہنا چاہیے، صلوات بھیجنا چاہیے، تاکہ اپنے پروردگار سے اس کا رشتہ دوبارہ جڑ جائے، اس لیے کہ وہ تقریباً موت کی وادی تک جانے والا ہے اور پھر وہاں سے واپس آنے والا ہے۔ لہٰذا اس نیند کو بے پناہ روایتوں میں بھی اہمیت دی گئی، آیات میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی نیند ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا کہ هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، تقریباً وہی لفظیں کہ جو یہاں پر استعمال کی گئی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نیند کو سباتا یعنی آرام کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ حضرات واقف ہیں کہ عربی زبان میں سیٹرڈے کو سبت کہا جاتا ہے، وہی سباتا۔ سباتا اور سبت دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے۔ سبت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آرام کا دن ہے۔ واقف ہیں آپ کہ انہی انسانوں کے درمیان ایک پوری قوم ہے کہ جس قوم کے وہاں سیٹرڈے ان کا ہالیڈے ہے۔ سیٹرڈے وہ ہے کہ جو ان کے لیے سکون کا دن ہوتا تھا، لہٰذا اس لفظ سبت کو استعمال کیا جاتا تھا، اسی بنا پہ لفظ سبت آیا ہے۔ انسانوں کے سکون کا دن قرار پایا سیٹرڈے، اور اسی لیے لفظ سباتا کے ذریعے سے قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی بات محفوظ رہے گی کہ سباتا سے مراد یہ ہے کہ آرام کرنا۔ تو اب یہاں کے اوپر اللہ رب العزت نے نیند کو آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے، فرمایا کہ ما انقذ النوم لعزائم اليوم، انسان جس موقع کے اوپر رات میں بستر پہ سو جاتا ہے وہ اگلے دن کے اپنے ارادوں کو، اپنے عزم کو، اپنی نیتوں کو پورا کر پاتا ہے۔ لیکن رات میں اگر ٹھیک سے نہیں سو پاتا ہے تو یہی انسان اپنی زندگی کو خراب کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نہ جانے کیسے کیسے انسان کی زندگی میں آنے والے ٹینشن، نہ جانے کیسے کیسے انسانی زندگی میں آنے والے وہ حالات کہ جو انسان کو سونے نہیں دیتے، اس بنا پر انسان کتنا بے چین ہوتا ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، لیکن عجیب اللہ کا انتظام ہے، 6 گھنٹے سے کم انسان کی نیند ہوتی ہے تو بے چین رہتا ہے، لیکن یہی انسان جس موقع کے اوپر مشکلات آن پڑیں، سختیاں ٹوٹ پڑیں، اب اس کے بعد اس کو نہیں سونا ہے، نہیں سو پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دماغ کام کر رہا ہے، بدن کام کر رہے ہیں۔ یہ عجیب نظام ہے۔ جب دوسری طرح کی مشکلات آتی ہیں اور نیند نہیں آتی تو پھر بدن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب خود کے اوپر مصیبت آ جائے اور نیند نہ آئے تو ایسے موقع پر انسانی وجود پھر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بنا پر انسان اچھی زندگی گزار لے جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت سے لو لگانی چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی نیند کے ذریعے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں۔ میں عرض کروں کہ نیند کی حالتیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ انسان کس حالت میں سو رہا ہے یہ بھی خود اہمیت رکھتا ہے۔ سونے تک کو اسلام نے اہمیت دی ہے کہ نیند کے موقع پر تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں روایات کی دنیا میں انسان کے لیے سونے کے جو طریقے بیان کیے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور اس پر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ روایت میں عرض کروں کہ قرآن مجید نے جس موقع کے اوپر یہی کہ تمہارے لیے نیند کو ہم نے آرام کا ذریعہ قرار دیا، اس روایت کو
جس موقع کے اوپر اہل بیت اطہار کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے بیان فرمایا کہ انسان جس موقع کے اوپر بستر پہ آرام کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کے آرام کا طریقہ بھی انسان کی شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ راوی آیا ہے، ایک شام کا رہنے والا ہے، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ مولا، وَسَأَلَهُ عَنِ النَّوْمِ عَلَى كَمْ وَجْهٍ، مولا فرمائیے کہ یہ انسان کی نیند کتنے طریقوں کی ہے، انسان کیسے کیسے سوتا ہے؟ فرمایا سرکار امیر المؤمنین نے کہ النوم علی 4 اصناف، 4 طرح کی نیند ہے کہ جو انسان تک آتی ہے۔ پہلی صرف الانبیاء تنام علی اقفیتها مستلقیتا واعینها لا تنام متوقعتا لوحی ربها عز وجل، انبیاء کرام کو اللہ نے سونے کا جب موقع دیا، یہ جس موقع کے اوپر بستر پہ لیٹتے ہیں تو سیدھے ہو کر لیٹتے ہیں، ان کی پیٹھ زمین پہ ہوتی ہے، چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ہر وقت وہ اپنے پروردگار کی وحی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کرام کے سونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ آسمان کی طرف، پیٹھ زمین کی طرف۔ فرمائے والمؤمن ینام علی یمینہ، لیکن مؤمن صاحب ایمان وہ ہے کہ جو اپنے داہنے کروٹ سوتا ہے، مستقبل القبلہ، اور اس طرح سے سوتا ہے داہنے کروٹ کہ پھر اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس موقع کے اوپر انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کا خاص طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے کروٹ کے ساتھ اس کو لٹایا جائے کہ داہنی کروٹ ہو اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ ٹھیک وہی صورتحال مؤمن کے لیے بیان کی گئی ہے۔ سرکار امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ بھی یہی بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کی نیند کا طریقہ یہی ہے کہ اگر مؤمن ہے تو داہنے کروٹ زمین کے اوپر اپنے سر کو رکھے، کروٹ کے ساتھ لیٹے، اور یہ چہرہ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس انداز میں، یعنی پھر وہی بات، نیند کو موت سے اتنا قریب کیا گیا ہے کہ سونے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو ایک انسان کا قبر میں سونے کا انداز ہے۔ جس طرح سے قبر میں لٹایا جائے گا، ٹھیک اسی طرح سے سونے کے لیے سرکار امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ مؤمن کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد 2 اور طریقے باقی بچے۔ مولا فرماتے کہ والملوک وابناؤها تنام على شمالها ليستمرئوا ما يأكلون، لیکن بادشاہ اور ان کے خاندان والے، ان کی اولاد، یہ سب بائیں کروٹ سوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بائیں کروٹ اس لیے سوتے ہیں کہ جس کھانے کو انہوں نے کھایا ہے اس کھانے کو وہ اندر ہضم کر سکیں، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے وہ بائیں کروٹ یعنی لیفٹ سائڈ سے سوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار کس کا ہے؟ ان کا کہ جو مؤمن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک چوتھا طریقہ اور باقی بچا کہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرماتی ہے کہ وَإِبْلِيسُ وَأَخَوَاتُهُ وَكُلُّ مَجْنُونٍ وَذُو آهَةٍ يَنَامُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ مُنْبَطِحِينَ، شیطان، اس کے بھائی، سارے مجنون یعنی دیوانے افراد، اور آہا یعنی بیمار افراد، ان لوگوں کے سونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب سوتے ہیں تو ان کا چہرہ زمین کی طرف ہوتا ہے، پیٹھ آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ ٹھیک وہ انبیاء کے سونے کے طریقے کے بالکل برعکس۔ اور اسی لیے ہمارے وہاں منع کیا گیا کہ انسان سوتے وقت اپنے چہرے کو، اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو زمین کی طرف نہ قرار دے اور پیٹھ آسمان کی طرف، بلکہ مؤمن ہے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بائیں کروٹ نہیں بلکہ دائیں کروٹ لیٹے، قبلہ رخ ہو کر اس کا چہرہ ہو، یا پھر اگر انسان کے لیے اس طرح سے مسلسل سونا مشکل ہو رہا ہو تو پھر وہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے سو جائے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ دائیں کروٹ سے قبلہ رخ ہو کر سوئے۔ یہ طریقہ کار جو روایتوں میں بیان کیا گیا وہ انسان کے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ان طریقوں کو اپنی زندگی میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ رائٹ سائڈ سوئے اور چہرہ قبلہ رخ ہو کر رہے۔ اسی کے بعد البتہ میں عرض کر دوں کہ ایک روایت میں ہم کو اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ وہ انسان کے جس کے لیے سونا مشکل ہو رہا ہو رائٹ سائڈ، اس کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ پھر وہ اس طرح سے سوئے
کہ سیدھے ہو کر سوئے، اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہو، لیکن پھر وہ اس طرح سے سوئے کہ پھر اگر وہ سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ یہ وہ طریقہ کار کہ جو آپ جانتے ہیں کہ اس انسان کے لیے جو حالت احتضار میں ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کے چہرے کو اس طرح سے قرار دیا جائے کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، اس طرح سے لٹایا جائے عالم احتضار میں، حالت احتضار میں۔ حالت احتضار اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس حالت میں انسان کی روح اس کے بدن سے نکل رہی ہوتی ہے۔ حالت احتضار میں لٹانے کا کیا طریقہ ہے جو ضروری ہے؟ اس کو تلقین کرائی جائے، اس کو کلمات سکھائے جائیں، اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ یہ جملے اس سے کہلوائے جائیں۔ لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کون سی پوزیشن ہونی چاہیے؟ سیدھا لیٹا ہو، اس طرح سے لیٹا ہو کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ تو یہ طریقہ حالت احتضار کے لیے بھی ہے، اور یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن کے لیے رائٹ سائڈ سونا کسی بنا پر مشکل ہو رہی ہو تو ان کو اس طرح سے سونے کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ جو سوتے وقت اسلام نے ہم سے تاکیداً کہا ہے۔ اسی طرح سے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قالت ام سلیمان بن داؤد لسلیمان، جناب سلیمان بن داؤد کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایاک وکثرۃ النوم، دیکھو ہرگز زیادہ نہ سونا، تمہاری زندگی میں خواب بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، باللیل رات میں۔ رات میں اگر تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی تو پھر دوپہر میں کسی موقع کے اوپر آرام کر کے اپنی نیند کو کمپلیٹ کر لینا، لیکن رات کو بہت زیادہ نہ سونا۔ مثلا ایک انسان کو 8 گھنٹہ سونا ہے اور 8 گھنٹے کی نیند اس کے لیے ضروری ہے، عمر کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حالات کے حساب سے، انسان کی صحت کے حساب سے، سب کے لیے الگ الگ وقت ہے۔ ایک شخص کے لیے 8 گھنٹے کی عمر ضروری ہو، اس انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 8 گھنٹے مکمل رات میں سوئے۔ مثلا 6 گھنٹے رات میں سو لے، 2 گھنٹہ دوپہر میں آرام کر لے۔ مثال کے طور کے پاس 7 گھنٹہ رات میں سو لے، 1 گھنٹہ دن میں آرام کر لے۔ رات میں کچھ اپنی نیند کو کم ضرور کرے۔ فرمایا ایاک وکثرۃ النوم باللیل، دیکھو ہرگز زیادہ نہ رات میں سونا، فإن كثرة النوم باللیل تدع الرجل فقیرا یوم القیامہ، رات میں زیادہ سونے والا انسان اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ میدان محشر میں جس موقع پر آئے گا یہ فقیر محتاج بن کے آئے گا۔ لہذا میدان محشر میں اگر فقیر بن کر نہیں جانا ہو، اگر محتاج بن کے نہ جانا ہو، تو پھر انسان کو رات کا کچھ حصہ اٹھ کر عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے، اور اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جائے۔ رات ختم ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، اس سے پہلے اٹھ جائے، کم از کم 2 رکعت نماز جو واجب ہے وہ ضرور پڑھ لے، اگر اور توفیق ہے تو پھر نماز شب کو بھی پڑھے، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ انسان ہمیشہ کامیاب سمجھا جائے۔ فرمایا کہ وہ 3 افراد کے جو ہلاک ہو جاتے ہیں، الآکل ذاتہ وحدہ، وہ انسان جو اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، والنائم فی بیت وحدہ، اور وہ انسان جو اپنے گھر میں اکیلا سوتا ہے، والراکب فی الفلاۃ وحدہ، اور وہ انسان کے جو سفر پہ اکیلا نکل پڑتا ہے، یہ انسان اپنے کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کہ لعن رسول اللہ، ایسے افراد پہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ یعنی یہ کوشش کرنی چاہیے انسان نہ اکیلا کھائے، نہ اکیلا سوئے، نہ اکیلا سفر پہ جائے، بلکہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھائے، لوگوں کے ساتھ سوئے اٹھے بیٹھے، اور لوگوں کے ساتھ سفر پہ جائے۔ یہ انسان کی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے میں عرض کروں، ایک بزرگ عالم دین کے جنہوں نے اسی حوض علمیہ قم میں خواب دیکھا تھا، جس موقع کے اوپر آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جس موقع کے اوپر ان کا ہمیشہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جناب معصومہ قم صلوات اللہ وسلام علیہا کے حرم مطہر کے پہلے زائر بننے کے لیے شہزادی کے دروازے پر آ کر بند دروازے پر نماز شب پڑھتے تھے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا اندر داخل ہوتے تھے، پہلے زائر بنتے تھے۔ ایک دن وہ وقت سے پہلے وہاں پہ آئے
اور انہوں نے خادموں کو بلایا اندر سے اور کہا کہ دروازہ کھولو، اور وہاں کے اوپر اس وقت کچھ زائرین آئے ہوئے تھے کہ جو دروازے پر رکے ہوئے تھے، ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے۔ یہ بیان یہ کیا گیا کہ یہ ہندوستان سے گئے ہوئے یہ ہندوستان کے گئے ہوئے زائرین تھے۔ جس موقع کے اوپر آیت اللہ مراشی نجفی سے پوچھا گیا کہ آپ کا وقت تو نہیں ہوا تھا، آپ کیسے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے ان زائرین کے لیے حرم کا دروازہ کھلوایا اور ان کو ٹھنڈ سے نجات دلانے کے لیے حرم کے اندر پہنچایا، کیسے یہ ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مجھ سے آ کر شہزادی قم نے یہ فرمایا کہ میرے زائر باہر ٹھنڈ میں کانپ رہے ہیں، ان کے لیے فوراً جاؤ، حرم کا دروازہ کھلواؤ تاکہ یہ ٹھنڈ سے بچ سکیں۔ اہل بیت اطہار اپنے زائرین، اپنے خدمت گزاروں کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ یہ خواب اسی لیے ان لوگوں کے لیے باعث فرحت ہوتے ہیں جو اللہ سے لو لگا کے رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ ان کو اہل بیت اطہار بہت سارے موقعوں پر اپنے پیغام کے پہنچانے کے لیے ذریعہ بناتی ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار تیری بارگاہ میں حضرات محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور پروردگار ہم سبھی کو قرآن مجید میں ذکر شدہ ان نعمتوں کا احساس کرنے اور ان کے لیے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کا سوال پیش کرنا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ 3 افراد کے جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اس بنا پر کہ وہ 3 کام ہیں کہ جو انجام دیتے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ان 3 کاموں کو آپ جلدی سے علی ٹی وی کے پاس لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ یہاں کے ذمہ داران ان خوش نصیب افراد میں سب سے پہلے جواب دینے والے کو بہترین انعام سے نوازیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔